آج میر ہادی کینیڈا سے واپس آیا تھا۔ پورے 5 سال کے بعد وہ واپس آیا تھا۔ اس کی ماں بہت بیمار تھی، اس لیے میر ہادی کے باپ نے منتیں کر کے اسے پاکستان بلایا تھا۔ وہ اپنی ماں کی وجہ سے بہت پریشان تھا، جو پچھلے 1 ہفتے سے بیمار تھی۔ ایئرپورٹ پر اسے بابا سائیں لینے گئے تھے۔ جب اس نے حویلی میں قدم رکھا تو ایک دم اسے سب یاد آیا تھا، کس طرح دادا سائیں نے اسے مجبور کیا تھا۔ جیسے ہی وہ اماں سائیں کے کمرے میں گیا تو وہ میرب کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹکا تھا، جو اس کی ماں کے سرہانے بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بے اختیار اس کے جذبات ابھرنے لگے، لیکن میرب کو تو جیسے کسی بات کی پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ تو بس اماں سائیں کا ہاتھ پکڑے روئے جا رہی تھی۔ تائی اماں، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تایا، ابو اور آپ ہی تو میرا واحد سہارا ہیں۔ میر ہادی کی نظریں میرب سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ جب وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا تو وہ بہت معصوم اور چھوٹی سی تھی، لیکن آج جب وہ واپس آیا تو میرب 17 سال کی ہو گئی تھی، اور بھرپور جوانی میں وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ میر ہادی کا دل کر رہا تھا کہ حویلی کے وسیع و عریض دیوان خانے میں نیم تاریکی کا عالم تھا۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور حویلی کے سبھی افراد نماز سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو چکے تھے، مگر دیوان خانے میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جہاں ایک بھاری بھرکم شخصیت اپنی مخصوص کرسی پر براجمان تھی۔ یہ تھے دادا سائیں، جن کی سفید داڑھی ان کے روب دار چہرے کا وقار بڑھا رہی تھی۔ ان کے سامنے کھڑا نوجوان میر ہادی اس طرح میں مبتلا تھا۔ بیٹھ جاؤ ہادی، دادا سائیں کی بھاری آواز گونجی۔ میر ہادی نے بے چینی سے اپنے ہاتھوں کو مروڑا اور خاموشی سے سامنے رکھے قالین پر بیٹھ گیا۔ اس کا دل کسی انجان خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دادا سائیں جب بھی یوں خاص طور پر بلاتے تھے تو کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا۔ دادا سائیں نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر سخت لہجے میں بولے، کل صبح تمہارا اور میرب کا نکاح ہوگا۔ میر ہادی کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی سماعتوں میں گرم سیسا انڈیل دیا ہو۔ اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ لیکن دادا سائیں، میرب ابھی بچی ہے، اس کی عمر تو صرف 13 سال ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہادی نے ہمت کی اور اس بات سے اعتراض کیا۔ دادا سائیں نے اپنی چھڑی زمین پر زور سے ماری۔ ان کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ میر ہادی، تم میرے پوتے ہو، اور یہ حویلی کا اصول ہے کہ ہمارے گھر کی بیٹیاں باہر نہیں جاتی۔ اگر میرب کی شادی کسی اور خاندان میں کر دی گئی تو تمہیں اس جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ زمین، یہ حویلی، یہ رتبہ، سب کچھ داؤ پر لگ سکتا ہے۔ لیکن دادا سائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ دادا سائیں غصے سے بولے، تم سے کس نے پوچھا ہے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں، کل تمہارا نکاح ہے۔ ہادی نے بے بسی سے دادا سائیں کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے سامنے کوئی بات کرنا بیکار تھا، مگر پھر بھی وہ بولا، دادا سائیں، نکاح کا فیصلہ کم از کم میرب سے تو پوچھ لیا جائے، اسے اس بات پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ دادا سائیں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ حویلی میں بیٹیوں کی رائے نہیں لی جاتی، فیصلہ کیا جاتا ہے، اور جہاں تک تمہاری مرضی کا سوال ہے تو تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ کل صبح مولوی صاحب آئیں گے اور نکاح ہوگا۔ وہاں پر میر ہادی کے بابا سائیں بھی موجود تھے۔ میر ہادی نے گہری سانس لی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے مزید بحث کی تو دادا سائیں کا غصہ مزید بڑھ سکتا ہے، اور اس کے لیے ان کا حکم ٹالنا ممکن نہیں تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میر ہادی کی آنکھوں میں بے بسی تھی، جبکہ دادا سائیں کی آنکھوں میں ضد اور اختیار کی چمک تھی۔ حویلی کے وسیع آنگن میں صبح کی روشنی دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ نوکر چاکر دوڑ دھوپ میں مصروف تھے، اور عورتیں مخصوص شادی بیاہ کے کاموں میں جٹی ہوئی تھیں۔ لیکن یہ خوشیوں کی نہیں بلکہ ایک خاموشی اور مجبوری کی تقریب تھی۔ آج میر ہادی اور میرب کا نکاح ہونے جا رہا تھا۔
دیوان خانے میں مردوں کی محفل سجی تھی، جہاں دادا سائیں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے برابر میں چند بزرگ اور خاندان کے خاص لوگ موجود تھے۔ مولوی صاحب آیات نکاح کی تلاوت کر رہے تھے اور میر ہادی خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ قبول ہے، مولوی صاحب کی آواز کانوں میں گونجی۔ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب اسے دینا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر انکار کر رہا تھا، لیکن سامنے بیٹھے دادا سائیں کی سخت نظریں اس پر گڑی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، مٹھی سختی سے بند کی اور کہا، قبول ہے۔ الفاظ منہ سے نکلتے ہی ایسے لگا جیسے اس کی سانسیں رک گئی ہوں۔ اسی دوران زنان خانے میں میرب سادہ سے لباس میں آنکھوں میں خوف لیے بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ بھاگنے کے بعد اس کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ اس نے سنا کہ مولوی صاحب نے اس کا نام لے کر 3 بار پوچھا اور اس کی زبان کپ کپ آئی، مگر اس نے بھی قبولیت کے الفاظ دہرا دیے، اور یوں میر ہادی اور میرب کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ سب جانتے تھے کہ یہ نکاح مجبوری میں ہوا ہے۔ میر ہادی نے نکاح کے بعد میرب سے ایک بار بھی بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ دیوان خانے میں بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ دادا سائیں نے اس سے بلایا، ہادی اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرب کو عزت دو۔ ہادی تلخی سے ہنسا، عزت؟ دادا سائیں، آپ نے تو ہماری زندگیوں کا فیصلہ صرف زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے کر دیا، اور اب آپ عزت کی بات کر رہے ہیں۔ دادا سائیں نے سخت نظروں سے اسے گھورا، یہ خاندان کی عزت کا معاملہ ہے، تم اسے نہیں سمجھو گے۔ ہادی نے نفرت بھری نظروں سے اپنے دادا کو دیکھا اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس زنجیر کو توڑ دے گا۔ یہ بات نہیں تھی کہ میر ہادی کو کوئی اور لڑکی پسند تھی، اور نہ ہی وہ میرب کو ناپسند کرتا تھا، بلکہ میرب سے تو اس کی اتنی اچھی دوستی تھی، لیکن وہ میر ہادی سے 10 سال چھوٹی تھی۔ میر ہادی نے کبھی بھی میرب کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا تھا۔ رات کے سائے حویلی پر گہرے ہوتے جا رہے تھے، اور میر ہادی اپنے کمرے میں بیٹھا بے چینی سے سوچ رہا تھا۔ وہ یہاں نہیں رہ سکتا تھا، وہ اس نکاح کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک اس نے فون اٹھایا اور اپنے پرانے دوست طاہر، جو انگلینڈ میں رہتا تھا، اس سے کال کی۔ طاہر، مجھے انگلینڈ جانا ہے جلد از جلد۔ طاہر حیران ہوا، ہادی سب خیریت ہے؟ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو۔ ہادی نے تلخی سے کہا، یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، میں بس یہاں سے دور جانا چاہتا ہوں۔ طاہر سمجھ گیا تھا کہ ضرور ہادی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اس نے چند دنوں میں ویزے اور دیگر معاملات کا انتظام کرنے کا وعدہ کیا۔ ادھر میرب اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میر ہادی سے قبول نہیں کرے گا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر چلا بھی جائے گا۔ 2 دن بعد صبح سویرے میر ہادی اپنا بیگ لیے حویلی سے نکلنے لگا۔ دادا سائیں نے اسے روکا، کہاں جا رہے ہو؟ ہادی نے سیدھی نظروں سے انہیں دیکھا، جہاں میری مرضی ہوگی۔ دادا سائیں نے غصے سے چھڑی زمین پر ماری، یہ حویلی تمہارا گھر ہے اور میرب تمہاری بیوی ہے۔ نہیں دادا سائیں، ہادی ہنسا، یہ سب زبردستی تھی، میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جو آپ کی مرضی کے مطابق چلوں۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ جب ہادی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، میرب دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ ہادی، مت جاؤ، دیکھو تم میرے بہت اچھے دوست بھی ہو، اب تو میرے امی ابو بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تم بھی چلے جاؤ گے تو میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ وہ رو رہی تھی۔ ہادی نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ مجھے مت روکو میرب۔ میرب نے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھا، اگر تم چلے گئے تو میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ ہادی نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک نظر پیچھے حویلی پر ڈالی، جہاں اس کی بیوی کھڑی تھی، مگر وہ اس نکاح کو ایک زنجیر سمجھتا تھا اور اسے توڑنا چاہتا تھا۔ گاڑی دھول اڑاتی ہوئی حویلی کے دروازے سے نکل گئی اور پیچھے صرف خاموشی اور آنسو رہ گئے۔ کتنی دیر میرب اپنے کمرے میں آ کر روتی رہی۔ نکاح سے پہلے اسے تائیں امی نے کہا تھا، میرب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب تمہارا نکاح ہادی سے ہو جائے گا اور میر ہادی ہی تمہارا سب کچھ ہے۔ وہ رو رہی تھی،
پہلے تو اس کے ماں باپ اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اب ہادی بھی اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ تائی امی اسے دلاسے دیتی رہی، میرب میری بچی چپ کر جاؤ، میر ہادی ضرور واپس آئے گا۔ میرب اس وجہ سے نہیں رو رہی تھی کہ میر ہادی نکاح کر کے اسے چھوڑ گیا تھا، وہ اس لیے رو رہی تھی کہ میر ہادی کے ساتھ اس کی بہت زیادہ دوستی تھی، وہ اپنے دل کی ہر بات میر ہادی سے کیا کرتی تھی۔ وہ اس لیے رو رہی تھی کہ اس نے اپنا ایک اچھا دوست کھو دیا تھا۔ حویلی کے صحن میں لگے برگد کے درخت کی پرانی شاخیں وقت کے بوجھ سے جھک چکی تھیں، جیسے وہ بھی ان حادثات کی گواہ ہوں جنہوں نے اس حویلی میں رہنے والوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ دادا سائیں کی حکمرانی میں یہ حویلی مضبوط قلعے کی طرح کھڑی تھی، مگر اس کے مکینوں کی قسمت کسی کو معلوم نہیں تھی۔ دادا سائیں کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا میر جلال اور چھوٹا بیٹا میر فخر۔ میر جلال ایک سخت مزاج آدمی تھا جسے اپنے اصولوں اور حویلی کی روایات پر مکمل یقین تھا۔ اس کا بیٹا میر ہادی تھا جو بچپن سے ہی ضدی اور اپنی مرضی کا مالک تھا، وہ حویلی کے اصولوں کو کبھی کبھی بوجھ سمجھتا تھا۔ دوسری طرف میر فہد طبیعت کا نرم تھا، اس کی دنیا اس کی بیوی اور بیٹی میرب کے گرد گھومتی تھی۔ میرب اس کی آنکھوں کا تارا تھی اور وہ اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ میرب کی عمر صرف 11 سال تھی جب اس کی زندگی کا سب سے بڑا سانحہ پیش آیا۔ اس دن میر فہد اور اس کی بیوی شہر جا رہے تھے، وہ اپنی بیٹی کے لیے نئے کپڑے اور کھلونے خریدنا چاہتے تھے۔ میرب بہت خوش تھی کہ اس کے ماں باپ اسے شہر لے کر جا رہے تھے، مگر دادا سائی نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ لڑکیوں کا یوں بازاروں میں پھرنا مناسب نہیں، انہوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا۔ میرب نے منہ بنایا تھا، مگر وہ اپنے دادا سے زیادہ بحث نہیں کر سکتی تھی۔ میر فہد نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا پریشان مت ہو، ہم تمہارے لیے بہت خوبصورت تحفے لے کر آئیں گے۔ میرب نے سر ہلا دیا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ آخری بار ہوگا جب وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی۔ شام ہونے کو آئی مگر میر فہد اور اس کی بیوی واپس نہ لوٹے۔ حویلی میں سب پریشان ہو گئے تھے، فون کیا گیا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر اچانک ایک پولیس افسر نے حویلی میں قدم رکھا۔ ہمیں افسوس ہے کہ میر فہد اور اس کی اہلیہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ دادا سائیں خاموش ہو گئے تھے، ان کا چہرہ پتھر کے مانند سخت ہو گیا تھا۔ میر ہادی کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو، مگر سب سے زیادہ صدمہ میرب کو پہنچا تھا۔ وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر سونے کی عادی تھی، اپنے باپ کے ساتھ کھیلنے کی عادی تھی، اور آج وہ دونوں نہیں تھے۔ حویلی میں سوگ کا عالم تھا۔ میرب کچھ دن تک کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اور رات کو اپنی ماں کی چادر کو لپیٹ کر سوتی، مگر نیند نہیں آتی تھی۔ بابا آئیں گے نا؟ اس نے ایک دن میر ہادی سے پوچھا۔ میر ہادی خاموش رہا۔ میری ماں بھی واپس آ جائے گی نا؟ میر ہادی بھی پریشان ہو جاتا تھا۔ کچھ دن بعد دادا سائی نے میرب کو اپنے پاس بلایا۔ بیٹا تمہارا باپ اب نہیں رہا، لیکن تمہاری ذمہ داری ہماری ہے۔ میرب نے خالی نظروں سے ان کی طرف دیکھا، اور حویلی کی روایات یہی کہتی ہیں کہ تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے دادا سائیں وہاں سے چلے گئے، اور اب جب میرب میر ہادی کے نکاح میں تھی تو وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میر ہادی کے جانے کے بعد میرب بالکل اکیلی رہ گئی، اس کا دل خالی ہو چکا تھا۔ وہ چھوٹی سی عمر میں اتنا کچھ کھو چکی تھی، اسے اپنے ماں باپ، اپنی خوشیاں، اور اب اپنا دوست میر ہادی بھی۔ حویلی کے وسیع و ریز کمروں میں ایک ہولناک سناٹا تھا، دیواروں پر لٹکتے قدیم فانوس مدھم روشنی دے رہے تھے، جیسے وہ بھی سوگ میں ڈوبے ہوں۔ اس خاموشی میں ایک کمرے سے ہلکی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میرب اپنے بستر پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اس کی عمر صرف 11 سال تھی، مگر اس نے زندگی کے سب سے بڑے صدمے جھیل لیے تھے۔ وہ اب بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے ماں باپ ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے۔ امی، پاپا، وہ سرگوشی میں بولی، جیسے امید ہو کہ کوئی جواب دے گا، مگر ہوا میں صرف خاموشی تھی۔ اس کی ماں کی نرم آواز جو ہمیشہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر کہتی تھی، میری گڑیا رونا نہیں،
وہ آواز صرف یادوں میں رہ گئی تھی۔ بابا کی وہ مسکراہٹ جو ہر بار اسے دیکھ کر ان کے چہرے پر آ جاتی تھی، وہ سب لمحے کہیں کھو چکے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید ہادی سے تسلی دے گا، مگر وہ بھی چلا گیا تھا۔ کیوں چلے گئے ہادی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ واحد شخص تھا جو میرب کو ہمیشہ ہنساتا تھا، اسے چھیڑتا تھا، اس کے ساتھ کھیلتا تھا، مگر اب وہ بھی اس کا ہاتھ چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اب میرے پاس کوئی نہیں ہے، اس نے خود سے کہا اور دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور تائی اماں اندر آئیں۔ ان کے چہرے پر ہمدردی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس چھوٹی سی بچی پر کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ میرب بیٹا یوں نہیں روتے، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ میرب نے سر اٹھایا، آنکھیں آنسوں سے سرخ ہو چکی تھیں۔ تائی اماں، امی بابا کیوں چلے گئے؟ میں نے تو ان کے بغیر جینا نہیں سیکھا۔ تائی اماں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، یہ اللہ کی مرضی تھی، ہمیں نہیں معلوم کہ زندگی ہمیں کہاں لے جائے گی، مگر ایک بات یاد رکھو، تم اکیلی نہیں ہو۔ پر ہادی، وہ بھی تو چلے گئے۔ تائی اماں نے ایک آہ بھری۔ ہادی کو وقت چاہیے بیٹا، تم اس حویلی کی بیٹی ہو، بہو ہو، اور اب ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ میرب خاموش رہی، مگر تائی اماں کے الفاظ نے اس کے دل میں ایک معمولی سا سکون پیدا کر دیا تھا۔ اور اب جب کہ ہادی واپس آ گیا تھا تو وہ تائی اماں کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ ہادی آج 5 سال بعد آیا تھا۔ ان 5 سالوں میں میرب نے خود کو بہت مضبوط کر لیا تھا۔ وہ اب میر ہادی کے سامنے کم ہی آتی تھی اور نہ ہی اس سے بات کرتی تھی۔ وہ تائی امی کے کمرے میں بیٹھی ہوتی اور اگر ہادی آ جاتا تو وہاں سے اٹھ جاتی تھی۔ اسے میر ہادی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اس مشکل وقت میں میر ہادی سے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اگر تائی امی اسے نہ سنبھالتی تو وہ ٹوٹ چکی ہوتی۔ کچھ دن بعد تائی امی کی طبیعت سنبھل گئی تھی اور میرب اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ کب میر ہادی واپس انگلینڈ جائے اور وہ سکون کا سانس لے۔ وہ اسٹڈی روم کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اسے میر ہادی اور دادا سائیں کی آواز آئی۔ دادا سائیں کوئی بات کر رہے تھے جس پر میر ہادی بہت ہنس رہا تھا۔ جی دادا سائیں، آپ بہت گریٹ ہیں۔ وہ بڑی حیران ہو رہی تھی، آج اس سے اتنے عرصے کے بعد دادا سائیں کے ساتھ بڑی دوستی ہو گئی ہے، اور اس ٹائم دادا سائیں کے فیصلے پر ہی حویلی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ آج کل یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو رہے تھے اور وہ بھی چاہتی تھی کہ اپنی فرینڈز کے ساتھ ہی ایڈمیشن لے، اور اس نے لازمی کل ہی اپنے فارم جمع کروانے تھے، نہیں تو ایڈمیشن کلوز ہو جائیں گے۔ وہ رات دیر تک تایا ابو کا انتظار کرتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ کو ایجوکیشن میں دادا سائیں کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے اسے تایا ابو کا سہارا چاہیے تھا۔ لیکن وہ اس رات بہت دیر سے گھر آئے تھے، تب اس نے تایا ابو کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ صبح سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ میرب بھی آ گئی۔ تایا ابو، میں نے یونیورسٹی جانا ہے۔ ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں، تم ضرور یونیورسٹی جاؤ۔ کب ایڈمیشن ہو رہے ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر میرب سے پوچھا۔ ابھی وہ بولنے ہی والی تھی کہ اگلے ہی پل اس پر ایک اور انکشاف ہوا، جب دادا سائیں نے اسے کہا، نہیں، ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہاری میر ہادی کے ساتھ رخصتی ہوگی۔ میرب کے تو گویا پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ کبھی بھی اس سنگ دل انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہت غصے سے میرب نے میر ہادی کو دیکھا تھا، جبکہ وہ مسکراتا ہوا چمکتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ میرب کا دل کیا کہ وہ ڈائننگ ٹیبل پر پڑا ہوا گلاس اٹھائے اور اس کے سر پر دے مارے۔ اتنا عرصہ وہاں رہ کر آیا تھا، وہاں کسی گوری سے شادی کر لیتا نا۔ یہ بات اس نے دل میں کہی تھی، لیکن اس نے بہت مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا۔ اس نے تایا ابو کی طرف دیکھا۔ تایا ابو، وہ میں نے ابھی پڑھنا ہے۔ تبھی تایا ابو کہنے لگے، ہاں بیٹا، کیوں نہیں، تم ضرور پڑھو، لیکن یہ سب رخصتی کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی میر ہادی آپ واپس نہیں جائے گا، یہ سب کچھ تم دونوں کا ہی تو ہے، ہمارا تم دونوں کے علاوہ کون ہے، اور میر ہادی نے ہی یہ سب کچھ سنبھالنا ہے۔ دادا سائیں اب زمینوں پر جاتے نہیں، اور اب میں بھی زمینوں کا حساب کتاب سنبھال کر تھک گیا ہوں۔ اب میر ہادی واپس نہیں جائے گا۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ دادا سائیں کے سامنے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی،
وہ غصے سے وہاں سے اٹھی اور کمرے میں آ کر رونا شروع کر دیا۔ باہر بہت مشکل سے اس نے اپنے آنسوں پر ضبط کیا تھا۔ کمرے میں آ کر آنسو روانی سے بہنے لگے۔ تبھی تائی کمرے میں آ گئی۔ تائی کو میرب سے بہت پیار تھا۔ ایک تو ان کی اپنی بیٹی نہیں تھی، دوسرا میرب خود انہیں اپنی ماں کی طرح سمجھتی تھی۔ میرب کیا ہوا میری گڑیا کو؟ تائی امی نے آتے ہی اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تائی امی، میں نے شادی نہیں کرنی، آپ بے شک میر ہادی کی شادی کسی اور سے کروا دیں۔ میرب نے روتے ہوئے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو میرب بیٹا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے دادا جان کا فیصلہ ہے، جانتی ہو نا؟ تائی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اچھا چلو اپنا منہ ٹھیک کرو۔ تبھی میر ہادی کی آواز آئی، اماں سائیں کدھر ہیں آپ؟ میرب ایک دم گھبرا گئی۔ تبھی میرب کی ماں وہاں سے گئی تو میرب نے سکون کا سانس لیا۔ وہ تو پریشان ہو گئی تھی، یہ نہ ہو میر ہادی ادھر ہی آ جائے۔ حویلی کے در و دیوار آج ایک بار پھر روشنیوں میں نہا رہے تھے۔ بڑے دروازے پر رنگ برنگے کمکمے لگے تھے جو اندھیرے میں جگمگا رہے تھے۔ اندر ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی۔ نوکر چاکر مہمانوں کی خاطر مدارت میں لگے ہوئے تھے اور خاندان کی عورتیں شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ آج میر ہادی اور میرب کی شادی تھی۔ میرب سرخ جوڑے میں بیٹھی آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ وہ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ بہت معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی اور وہ ایک گہری سوچ میں گم تھی۔ بی بی جی، آپ خوش نہیں لگ رہی؟ کنیز نے آہستہ سے پوچھا۔ میرب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنی بڑی خوشی کا دن ہے اور آپ یوں اداس بیٹھی ہیں۔ میرب نے ایک لمبی سانس لی۔ یہ خوشی کا دن ہوتا اگر یہ سب میری مرضی سے ہوتا۔ میرب جانتی تھی کہ یہ شادی اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہو رہی تھی۔ ایک فیصلہ تھا جو دادا سائی نے برسوں پہلے کر دیا تھا۔ یہ شادی ہوگی چاہے کوئی خوش ہو یا نہ ہو۔ دادا سائی کا حکم تھا اور اس حکم کے آگے کسی کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ بیٹا کچھ فیصلے وقت پر چھوڑ دینے چاہیے، شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے۔ تائی اماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو میرب نے نظریں نیچے رکھی۔ آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے، مگر اس نے اپنی آواز کو مضبوط رکھا۔ ویسے بھی اسے بس روم چینج کرنا تھا۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، شاید وہ اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ اب رونے کی ہمت بھی نہیں رہی تھی۔ خوش رہو بیٹی، تائی اماں نے اسے گلے لگایا۔ دادا سائی کے چہرے پر سختی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہوں۔ میرب کو میر ہادی کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ ہر طرف پھول کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پر سرخ پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھی، مگر میرب کو اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ میر ہادی کے سامنے خود کو مضبوط رکھنا چاہتی تھی۔ کب سے اس نے آنسوؤں کو روک رکھا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ان پھولوں کو اٹھا کر پھینک دے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میر ہادی اگر کمرے میں آئے تو وہ کسی بھی بات کی شکایت دادا سائی کو لگائے۔ وہ بھی بیڈ سے اٹھی ہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ میر ہادی ہنستا ہوا اندر داخل ہوا۔ ارے میرب، کھڑی کیوں ہو، بیٹھو۔ میرب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالے اور وہ فریش ہونے کے لیے واش روم جا رہی تھی کہ میر ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے ٹھیک سے دیکھنے تو دو کہ میری بیوی کیسی لگ رہی ہے۔ ہادی نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ میرب نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، میرب نے غصے سے کہا، لیکن ہادی مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ تبھی مسکراتے ہوئے اس نے میرب کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میرب فریش ہو کر باہر نکلی تو وہ اور بھی خوبصورت اور نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ میر ہادی ابھی بیڈ پر ہی لیٹا ہوا تھا۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ میرب اس کے پاس آئے گی، لیکن میرب نے تکیہ اٹھایا اور جا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ ہادی ایک دم اٹھا، وہ تو بیڈ پر اس کا منتظر تھا۔ اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ میر ہادی نے کہا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرب نے جواب دیا۔ یہ کیا ہے، تم صوفے پر کیوں لیٹ گئی ہو؟ چلو اور آ کر بیڈ پر لیٹو۔ وہ کچھ نہ بولی، جبکہ ہادی خود اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے لگا۔ تبھی اس نے میر ہادی کا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے کہا، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا۔ میر ہادی کو ایک دم جھٹکا لگا تھا۔
وہ جو اتنے دن سے اسے دیکھ کر اس کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو انگلینڈ سے آتے ہی اسے اپنے ساتھ کمرے میں لا سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کے نکاح میں تھی، لیکن وہ چپ رہا۔ اسی نے تو دادا سائیں کو مجبور کیا تھا۔ دادا سائیں میرب کی اور میری شادی کر دیں، حویلی میں کوئی فنکشن ہونا چاہیے۔ تبھی دادا سائیں بھی حیران ہو گئے تھے۔ میر ہادی کے بابا سائیں پہلے تو نہیں مان رہے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے میرب یونیورسٹی میں پڑھے، لیکن ہادی کی ضد پر ہی انہوں نے رخصتی کی تھی۔ وہ چپ چاپ آ کر لیٹ گیا، جبکہ میرب وہیں صوفے پر کمبل لپیٹ کر سو گئی۔ ساری رات میر ہادی کو نیند نہ آئی۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اب بھی میرب کو اٹھا کر اپنے پاس لے آئے، لیکن وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تو زبردستی بھی اپنا حق وصول کر سکتا تھا، لیکن اس نے میرب کو کچھ نہیں کہا۔ کئی سوال تھے جو اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ میر ہادی کچھ دن بہت پریشان رہا۔ اس نے کسی کو بھی میرب کے رویے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ جب کہ دائی امی نے جب میرب سے پوچھا، میر ہادی تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ تب میرب نے کہہ دیا، جی دائی امی سب ٹھیک ہے۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ زیادہ تر وہ دائی امی کے ساتھ ہی کام پر لگی رہے۔ جب بھی میر ہادی کے گھر آنے کا ٹائم ہوتا، وہ کسی نہ کسی بہانے سے باہر نکل جاتی۔ اب تو اس کالج میں ایڈمیشن بھی نہیں لے سکتی تھی جہاں اس کی ساری سہیلیاں پڑھتی تھیں، کیونکہ وہاں ایڈمیشن بند ہو گئے تھے۔ ایک دو دفعہ تایا ابو نے اسے کہا بھی، میرب ایڈمیشن کے بارے میں پتہ کرواؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی خواہش پوری کرو، کل کو میں نے اپنے بھائی کو بھی منہ دکھانا ہے۔ آج جب میر ہادی زمینوں سے فارغ ہو کر گھر واپس آیا تو اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ گھر آتے ہی میر ہادی کی نظریں میرب کو تلاش کرنے لگیں۔ ہر جگہ وہ اسے دیکھ چکا تھا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اسے خیال آیا کہیں وہ اپنی امی کے کمرے میں نہ ہو۔ جیسے ہی وہ چچی کے کمرے میں گیا، میرب وہاں بیٹھی اپنے امی اور ابو کی تصویر رکھے رو رہی تھی۔ ایک دم ہادی کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ اس کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پہلے بھی ایسا ہی تھا۔ جب وہ چھوٹی تھی تو تب بھی ہادی اسے رونے نہیں دیتا تھا، لیکن اب وہ رو رو کر اپنے ماں باپ سے یہی کہہ رہی تھی، امی آپ بتائیں میں کیسے میر ہادی کو اپنا شوہر مانوں؟ میں نے تو اتنا اچھا دوست بھی کھو دیا ہے۔ اتنے سال اس نے میرے ساتھ بات بھی نہیں کی۔ نفرت سے وہ مجھے چھوڑ کر یہاں سے گیا تھا، اور ان 5 سالوں میں میرے اندر اتنی ہی نفرت بھر گئی ہے جتنی اس وقت میر ہادی کے اندر تھی۔ میر ہادی تو یہ سن کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ یوں ہی واپس پلٹ گیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی جائے اور میرب کی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے اسے سینے سے لگا لے۔ اس وقت تو حالات اور تھے۔ وہ تو اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میرب بہت چھوٹی تھی۔ وہ کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرب بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ الماری کھول کر میر ہادی کے کپڑے نکالنے لگی۔ ہادی نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ کیا کرنے لگی ہو؟ میر ہادی نے کہا، آپ کے کپڑے استری کرنے لگی ہوں۔ میرب نے جواب دیا، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام والی کس لیے ہے؟ نہیں میں کر لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کپڑے اٹھا کر باہر چلی گئی۔ شاید وہ زیادہ سے زیادہ میر ہادی کی نظروں سے دور ہی رہنا چاہتی تھی۔ ہادی سارے دن کا تھکا ہوا تھا۔ آج زمینوں پر بھی بہت زیادہ کام تھا۔ کام کرنے کے لیے تو ملازم تھے، لیکن اس نے سارے کام خود دیکھنے ہوتے تھے اور اپنی نگرانی میں کروانے ہوتے، اس لیے وہ لیٹتے ہی سو گیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کب میرب آئی اور صوفے پر سو گئی۔ رات کے 1 بجے اچانک گرج چمک شروع ہو گئی۔ میرب جس صوفے پر سو رہی تھی وہ کھڑکی کے پاس ہی پڑا تھا۔ ایک دم سے بجلی چمکی اور لائٹ چلی گئی۔ میرب چیخ مارتے ہوئے بھاگی اور میر ہادی کے سینے سے لگ گئی، اور میر ہادی تو جیسے اس کے انتظار میں بیٹھا تھا، فوراً اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ میر ہادی اس کی کپکپاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ میر ہادی کو کتنا ہی سکون ملا تھا۔ میرب ایک دم بولی، مجھے تائی امی کے پاس چھوڑائیں۔ لائٹ آ گئی تھی۔ شاید ملازم نے جنریٹر آن کر دیا تھا۔ میرب ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی۔ باہر بارش تیز ہو رہی تھی، لیکن لائٹ آ جانے سے میرب کا خوف کم ہو گیا تھا۔ میر ہادی اٹھا اور صوفے سے تکیاں اٹھا کر بیڈ پر رکھ دیا۔ تم یہاں آرام سے سو جاؤ، ڈر لگے تو میں پاس ہوں۔ میرب نے جب ماتھے پر بل ڈالے سے دیکھا تو وہ ہنس پڑا۔
کم آن یار، کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ کے کونے پر لیٹ گئی اور میر ہادی ساری رات تڑپتا رہا، لیکن وہ میرب کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے خود پر کنٹرول کیا اور دوسری طرف منہ کر کے سو گیا۔ حویلی میں شادی کو کئی مہینے ہو چکے تھے، مگر میرب اور میر ہادی کے درمیان وہ فاصلہ ابھی بھی موجود تھا۔ میر ہادی نے کئی بار کوشش کی کہ وہ میرب کے دل میں اپنی جگہ بنا سکے، مگر میرب اسے ہمیشہ دور رکھتی۔ میر ہادی کے دل میں میرب کے لیے تڑپ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ میرب کی ہر پسند اور ناپسند کا خیال رکھنے لگا تھا۔ کبھی وہ اس کے لیے پھول لے آتا، کبھی اس کے لیے چاکلیٹ رکھ دیتا، مگر میرب ہمیشہ اس کے جذبات کو نظر انداز کر دیتی۔ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکثر کہہ دیتی، اور میر ہادی خاموشی سے مسکرا کر رہ جاتا۔ میرب خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کیوں اس کے دل میں اتنی سختی تھی۔ ایک دن میر ہادی زمینوں کے دورے سے واپس آ رہا تھا کہ اچانک اس کی جیپ ایک پتھر سے ٹکرا گئی۔ ڈرائیور نے پوری کوشش کی کہ گاڑی کو سنبھال سکے، مگر وہ ایک طرف جھک گئی اور میر ہادی کا بازو دروازے سے ٹکرا گیا۔ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ ڈرائیور گھبرا گیا۔ میر ہادی نے تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں، بس بازو میں چوٹ لگی ہے۔ مگر جیسے ہی وہ حویلی پہنچا، نوکروں نے شور مچا دیا، چھوٹے سائیں زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ خبر جب میرب تک پہنچی تو وہ بے چین ہو گئی۔ ہادی زخمی ہو گیا تھا۔ وہ بے اختیار دوڑتی ہوئی حویلی کے بڑے گیٹ میں آئی، جہاں میر ہادی کو لایا جا رہا تھا۔ اس کا بازو سوج چکا تھا اور خون نکل رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میرب نے پہلی بار گھبراہٹ سے پوچھا۔ میر ہادی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ بس ایک معمولی سا حادثہ تھا، مگر میرب کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ معمولی؟ آپ کے بازو سے خون نکل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ معمولی؟ اسی دن سے میرب کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ جب حکیم نے کہا کہ میر ہادی کو آرام کی ضرورت ہے، تو میرب نے خود اس کا ہر کام سنبھال لیا۔ وہ دن میں کئی بار اس کے کمرے میں آتی، دوائی دیتی، پٹی بدلتی۔ یہ تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میر ہادی نے آہستہ سے کہا۔ یہ میرا فرض ہے، میرب نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ میرب کچن میں گئی اور میر ہادی کے لیے سوپ بنایا۔ جب وہ سوپ لے کر آئی تو میر ہادی حیران رہ گیا۔ تم نے خود بنایا؟ جی، میرب نے جواب دیا۔ اس نے چمچ بھر کر میر ہادی کے قریب کیا۔ میں خود پی لوں گا، میر ہادی نے کہا۔ نہیں، ابھی آپ کے بازو میں درد ہے، میں پلا دیتی ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا جب میرب نے اپنی مرضی سے میر ہادی کا خیال رکھا تھا۔ یہ حادثہ گویا دونوں کے رشتے میں ایک نیا موڑ لے آیا تھا۔ میر ہادی کو امید ہونے لگی کہ شاید میرب بھی ایک دن اسے دل سے قبول کر لے گی، اور میرب کو احساس ہونے لگا کہ وہ جتنی بھی کوشش کرے، میر ہادی کی محبت سے بچ نہیں سکتی۔ آہستہ آہستہ میر ہادی کا زخم بھر گیا، لیکن میرب جو اس کا اتنا خیال رکھ رہی تھی، لیکن ابھی تک اس نے میر ہادی کو اس کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ انہی دنوں دادا سائیں کو اچانک سر میں شدید درد ہوا۔ میر ہادی انہیں فوراً ہسپتال لے کر گیا۔ وہاں دادا سائی کی کچھ رپورٹس لی گئیں اور یہ انکشاف ہوا کہ انہیں برین ٹیومر ہے اور وہ آخری سٹیج پر ہے۔ وہ ایک ہفتہ ہسپتال رہے۔ میرب نے ان کا بہت خیال رکھا، سارا دن وہیں رہتی۔ پھر ایک دن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سب بہت رو رہے تھے۔ میر جلال اور میر ہادی بھی بہت رو رہے تھے۔ انہیں دادا سائیں کا بہت سہارا تھا۔ میرب بھی اپنے دادا سائیں کے لیے رو رہی تھی۔ حویلی میں ہر طرف سوگ تھا۔ نوکر چاکر بھی دادا سائیں کے چلے جانے سے بہت اداس تھے۔ کافی دن تو مہمانوں کا آنا جانا لگا رہا۔ میرب ان دنوں بہت مصروف رہنے لگی۔ وہ حویلی میں آئی عورتوں کے پاس بیٹھتی، نوکرانی سے کہہ کر کھانے کا انتظام کرواتی، پھر گھر کے باقی کام بھی اپنی نگرانی میں دیکھتی تھی۔ دادا سائیں کو مرے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ میرب اور میر ہادی کے درمیان اب بھی وہی دوری تھی، لیکن اب میرب نے سوچ لیا تھا کہ وہ مزید اس رشتے کو نہیں نبھائے گی۔ وہ کمرے میں بیٹھی میر ہادی کا انتظار کر رہی تھی۔ میر ہادی جیسے ہی کمرے میں آیا، ابھی وہ شوز اتار رہا تھا کہ میرب اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میر ہادی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میرب نے کہا۔ ہاں بولو، میں تو کب سے اس انتظار میں ہوں کہ تم کچھ بولو۔ آپ
آپ مجھے طلاق دے دیں۔ میر ہادی کو لگا جیسے کوئی بم اس کے اوپر آ گرا ہو۔ کیا کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ غصے سے چلایا۔ جی میں ہوش میں ہوں، مجھے آپ سے طلاق چاہیے، میرب بولی۔ میر ہادی کا خون کھول رہا تھا، وہ جو اتنے مہینوں سے اس کا لحاظ کر رہا تھا، اسے اس کی مرضی کے بغیر چھونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کتنی شدت تھی اس کے اندر، وہ خود کو کنٹرول کر رہا تھا، لیکن آج وہ آگے بڑھا اور زور سے میرب کا ہاتھ پکڑا۔ میرب نے چلانا چاہا، لیکن ہادی نے اس بات کا موقع ہی نہیں دیا، اسے بیڈ پر گرایا۔ تمہاری قربت پانے کو کب سے تڑپ رہا ہوں، اور تم ہو کہ طلاق کی بات کر رہی ہو۔ میرب حیران تھی، یہ جھوٹ ہے، آپ اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ ساتھ ہی وہ میرب کو اپنے قریب کرتا جا رہا تھا۔ نہیں میرب، میں خوش ہوں، میں نے خود دادا سائنس سے رخصتی کی بات کی تھی۔ وہ پور پور میرب میں ڈوبتا جا رہا تھا، اور میرب جو اتنے غصے میں تھی اب چپ چاپ اپنے شوہر کو اس کا حق دے رہی تھی۔ میر ہادی ساری رات میرب پر اپنی شدت کی پیاس بجھاتا رہا۔ صبح دونوں میر جلال اور ان کی بیوی نے جب دونوں کو خوش دیکھا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ اب میرب کے دل میں کوئی گلہ نہیں تھا، کیونکہ میر ہادی نے اسے اپنی محبت کی شدت دکھا دی تھی۔